کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم جتنا زیادہ حاصل کرتے جاتے ہیں ہماری بے چینی اتنی ہی کیوں بڑھتی جاتی ہے؟ ہم ایک بہتر فون، ایک بڑی گاڑی اور ایک عالیشان گھر کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی زندگی کے خوبصورت سال گزار دیتے ہیں، لیکن آخر میں ہاتھ کیا آتا ہے؟ صرف تھکن اور ادھورا پن۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یونان کی گلیوں میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کے پاس نہ دولت تھی نہ عہدہ، لیکن وہ دنیا کا سب سے پرسکون انسان تھا، یونانی فلسفی سقراط۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سقراط کے ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جو آپ کے دیکھنے کا نظریہ بدل دے گا۔ کیا واقعی خوشی خریدنے میں ہے یا خوشی نہ خریدنے میں چھپی ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ ایک دن سقراط ایتھنز کے سب سے بڑے بازار سے گزر رہا تھا۔ یہ وہ بازار تھا جہاں دنیا بھر کی قیمتی اشیاء، ریشمی لباس، نایاب زیورات اور پرتعیش سامان فروخت ہو رہا تھا۔ سقراط ہر دکان کے سامنے رکتا، بڑی دلچسپی سے ان چیزوں کو دیکھتا اور مسکراتا۔ اس کا ایک شاگرد جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا، سخت حیران ہوا۔ اس نے سوچا، میرا استاد تو ہمیشہ کہتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک فضول ہے، تو پھر آج وہ ان چیزوں کو اتنی حسرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شاگرد سے رہا نہ گیا، وہ قریب آیا اور پوچھا، استاد محترم، کیا آپ ان میں سے کچھ خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں یہ تجسس کیسا ہے؟ سقراط نے اپنے شاگرد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی بات کہی جو تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تو یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں کہ دنیا میں کتنی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر میں بہت خوشی سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ سقراط کا یہ جملہ آج کے کنزیومر کلچر کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں اشتہارات ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فلاں برانڈ کا جوتا یا کپڑا نہیں ہے تو ہم ادھورے ہیں۔ ہماری الماریوں میں کپڑے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہمیں پہننے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاتھ میں بہترین ٹیکنالوجی ہے، لیکن دل میں سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ضرورت اور خواہش کے فرق کو مٹا دیا ہے۔ سقراط ہمیں سکھاتا ہے کہ آزادی کا مطلب زیادہ چیزوں کا مالک ہونا نہیں ہے، بلکہ چیزوں کی ضرورت سے آزاد ہونا ہے۔ جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کی خوشی کسی مادی چیز کی محتاج نہیں، تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب ہم اپنی موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سٹریس ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ قناعت اس کا علاج ہے۔ 1. دماغی سکون۔ جب آپ دوڑ سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ 2. شکر گزاری۔ سقراط کی طرح جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کی قدر کرنے لگتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ 3. وقت کی بچت۔ چیزوں کو جمع کرنے، ان کی حفاظت کرنے اور انہیں اپ گریڈ کرنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے، وہ وقت آپ اپنے رشتوں اور اپنی ذات کو دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو چیز آپ کی جیب پر بھاری ہو اور آپ کے سکون کو برباد کرے، وہ سہولت نہیں، بوجھ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہ اپنی زندگی کو سادہ بنائیں۔ اگلی بار جب آپ کسی مال یا بازار میں جائیں اور کسی چمکتی ہوئی چیز کو دیکھیں تو خود سے ایک سوال کریں، کیا میں اس کے بغیر خوش رہ سکتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو مبارک ہو، آپ نے قناعت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں سقراط کے اس فلسفے پر عمل کرنا ممکن ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو زندگی کی دوڑ میں تھک چکے ہیں۔ خاتمہ خوش رہیں اور دوسروں میں خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔